العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 2 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابتدائے اسلام میں کیونکہ ہر طرح کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو رسم و رواج اور عادتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دم تبدیل نہیں ہوتی۔ رسم و رواج ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، باپ داداؤں سے آ رہے ہوتے ہیں، پھر جب تک کوئی نیا حکم نہیں آتا تب تک وہ پچھلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ ایک قبیلے میں نا 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی بڑا ہی امیر کبیر تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ تو وہ جو بھائی امیر تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ اس کا جو کاروبار تھا، اس کا جو مال و دولت تھی، اس کے جو سارے معاملات تھے، اس کا وارث اس کا بھائی بنا، کیونکہ اس کا جو بچہ تھا وہ بالکل چھوٹا بچہ تھا۔ اب اس کا بھائی اس کا کاروبار سنبھال رہا ہے، اس کا گھر بار سنبھال رہا ہے، اور اس یتیم بچے کو بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیا پالنے کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ بچہ جب آہستہ آہستہ سمجھدار ہوا تو اس نے اپنے چچا سے کہا کہ مجھے اب میرے والد کا جو مال و دولت اور جو نظام ہے، کیونکہ میں اس کا بیٹا ہوں تو اس کا وارث ہوں، اب وہ مجھے چاہیے۔ اس پر اس کے چچا نے انکار کر دیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ اولاد اگر چھوٹی ہوتی تھی اور بھائی یا جو بھی بڑا بنتا تھا، کاروبار ہو، مال و دولت ہو، جو بھی سنبھالتا تھا، پھر وہ اس کا قبضہ ہو جاتا تھا اور وہ واپس نہیں کرتا تھا۔ کوئی ویسے دے دے وہ ایک الگ بات، لیکن طریقہ یہی ہوتا تھا، رواج یہی ہوتا تھا، انداز یہی ہوتا تھا۔ تو اسی چیز کو کرتے ہوئے اس چچا نے بھی یہی کہا کہ بھائی میں نے سب کچھ سنبھالا ہے، میں نے سب کچھ چلایا، تو اب تو یہ میرا ہوا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ جو بچہ تھا